عالمین کا رب ہے۔ اور عالمین کیا ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عالم یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں، جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک عالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرامین میں یہ ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائے ہیں۔ اور مخلوقات بھی ہماری تو سمجھ بوجھ سے بھی زیادہ ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ 7 ارب انسان ہے، کوئی اور جانور کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، اور کتنی انواع و اقسام کے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، علم میں نہیں ہے۔ اور ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اس کے لیے ہے، رب العالمین۔ بیٹھو جی۔ جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور یوم الدین کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یوم الدین کیا ہے؟ دین والا دن۔ دین علماء نے یہاں بیان کیا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ دین سے مراد قیامت کا دن ہے، اس قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے اللہ ہم سب کا یہاں بھی مالک ہے، اور اس دنیا میں بھی ہم سب کا اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہی خیر الرازقین ہے۔ لیکن یہاں اسباب کی دنیا ہے، سبب بنائے ہیں۔ جمیل میرے کام آ جاتا ہے، خلیل میرے کام آ جاتا ہے، میں احسن کے کام آ جاتا ہوں، یہ بھائی میرے کام آ جاتا ہے، یہ اس کا کام کر دیتا ہے، وہ اس کا کر دیتا ہے۔ یعنی ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ یہاں کوئی مثلاً آفیسر بن گیا، کوئی مالک بن گیا، ظاہری دنیا میں کوئی اس کا ماتحت ہو گیا، لیکن یہ اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے تاکہ سلسلہ دنیا چلتا رہے اور یہ کام کاج چلتا رہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس وقت صرف ایک مالک ہوگا، اور اب بھی وہی ہے۔ اس وقت کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اب بھی اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، اسی کے حکم سے ساری دنیا چل رہی ہے، لیکن اسباب کی ایک دنیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں اسباب کے لیے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے۔ اچھا، مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے۔ اس یوم الدین میں حکم صرف اللہ کا ہوگا، اور پھر اللہ پاک جس کو چاہیں گے اس کو اجازت دیں گے کہ وہ شفاعت کرے، وہ امت کی شفاعت کرے۔ اور وہ ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے کہ آپ امت کی شفاعت کریں۔ اور اسی طرح پیارے آقا کی جو اولاد پاک ہے، اہل بیت اطہار ہے، ان کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ پیارے آقا کے بعد وہ بھی امت کی شفاعت کریں گے، اور اپنے پیاروں جو ان سے اس دنیا میں محبت کر رہے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی شفاعت اللہ کی اجازت سے یوم الدین والے دن ہوگی۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جو ہم ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں، یہ اسباب ہیں۔ اصل مدد کون کر رہا ہے؟
اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کسی کے دل میں یہ بات پیدا کر دیتے ہیں کہ ہاں اس کی مدد کر دو، اس کی ہیلپ کر دو، اس کا کام کر دو، تو وہ بندہ پھر ایک سبب بن جاتا ہے کسی اور کی مدد کا۔ مددگار اصل کون ہے؟ مددگار حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس نے پھر اپنے بندوں کو کچھ اختیارات دے دیے ہیں کہ تم بھی یہ کرو، اور جب وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور اختیارات کو عمل کرتے ہیں اس پہ، تو پھر اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ میری مخلوق کی مدد کرو، میرے مخلوق کے کام آؤ، میری مخلوق کی ہیلپ کرو۔ ایک روایت میں ہے، ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بلکہ حضرت امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک آدمی ان کے پاس کوئی حاجت لے کر آیا، کوئی کام کے سلسلے میں آیا، تو امام نے اعتکاف چھوڑ دیا اور اس بندے کے ساتھ اس کام میں لگ گئے، چلے گئے اس کے ساتھ، اس کا وہ کام کیا۔ لوگوں نے پوچھا، اے رسول اللہ کے بیٹے، یبن رسول اللہ، حضور پاک نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے پھول ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ اعتکاف چھوڑ کے چلے گئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اور میرے رب کو بھی یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں اس کی مخلوق کی کوئی کام آؤں، کو مدد کروں، بجائے اس کے کہ میں صرف مسجد میں بیٹھ کے اللہ 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 اور اعتکاف اور ذکر، اس میں صرف میرا ذاتی فائدہ ہے۔ جب میں کسی کی کام آ جاؤں گا، کسی کے کام آ جاؤں گا، تو اس میں اللہ اور راضی ہو جائے گا۔ تو مخلوق کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم کہتے ہیں جمیل میرا یہ کام کر دے، یار فیضان یار میری مدد کری، یار خلیل یار مدد کر، یار تھوڑی جی ایسلنا چاہ رہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم خدا نخواستہ کو شرک کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ ہم نہیں کر رہے، ہم آپ سے مدد اس لیے مانگ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اصل حقیقی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں، آپ میں یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ طاقت پیدا کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کام آ جائیں۔ یہ قوت، طاقت، ہمت، توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو پھر مدد کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ۔ تو پھر یہ شرک کیوں ہو گیا؟ خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھ۔ کچھ علماء نے ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا۔ تو کچھ علماء نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو سورہ مبارکہ یہ خود تلاوت کر رہا ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے، اس کو مزید سیدھا راستہ دیکھنے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے اس کا ترجمہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ، میں بھول نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں ہیں، جن پر تیرا انعام ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں مکے میں بھی نازل ہوئی، پھر مدینے میں بھی نازل ہوئی، 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے اسے 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 مرتبہ نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ پہلے اپنی تعریف، اللہ نے اپنی تعریف بیان کی، پھر کیا کیا کہ مدد صرف اللہ سے ہی مانگنی ہے، عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی ہے، پھر کیا ہے ان لوگوں کا راستہ، سیدھے راستے پر قائم رہنے کی دعا مانگو، یہ سبق ہے ہمارے لیے، اور کیا کرو
کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرو وہ کرو، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، انعمت علیہم۔ اب وہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ کیا ہندوؤں کے پاس پیسہ کم ہے؟ کیا عیسائیوں کے پاس پیسہ کم ہے؟ کیا یہودیوں کے پاس پیسہ کم ہے؟ کیا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ذکر سورہ مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا راستہ دکھا؟ نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے یہ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اوہو، یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، وہ انعام یافتہ لوگ ہمارے سید الانبیاء اور ان کے اہل بیت اطہار ہیں۔ وہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، وہ راستہ۔ اور پھر سید الانبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امامت کا راستہ ان پر انعام ہے اللہ کا، ان کا راستہ دکھایا اللہ۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے یا ہوا۔ غیر المغضوب، ان کا راستہ نہ دکھا جو تیرے غیر ہیں، جو تیری اطاعت نہیں کرتے، جن پر تیرا انعام نہیں ہے، ان کا راستہ نہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو ضالین ہیں ان کا راستہ نہ دکھا۔ تو کچھ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کی تحقیق کریں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے شروع سے اور ابھی تک اور قیامت تک، وہ گروہ بھی چل رہا ہے اور وہ ان کو بھی پہچاننا ہے۔ یہ ہے مقصد حیات، زندگی کا مقصد۔ اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، سیدھے راستے پر قائم رہیں، اور سیدھا راستہ ان کا جن پر انعام ہے ان کی پہچان کریں، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سا سلسلہ ہے، ان کی اطاعت میں آ جائیں، اور وہ لوگ کون ہیں جن پر غضب ہے اللہ کا، ان سے دوری اختیار کریں۔ یہ ہے مقصد حیات، زندگی کا مقصد یہ ہے۔ باقی سارے کام ضمنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔